پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر آنے والے کتنے آدمی تھے، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے مجھے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ میں ان کے درمیان ایک فٹ بال کی طرح اچھل رہا تھا۔ وہ وحشی درندوں کی طرح مجھ پر پل پڑے تھے اور مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا۔ شاید ہی میرے بدن کا کوئی حصہ ان کی مار پیٹ سے محفوظ رہا ہو۔ پھر ایک قوی ہیکل سپاہی کا گونسا میری گدی پر پڑا اور میں ڈرم سے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں تک یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، پھر یہ احساس بھی گم ہو گیا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، بے پایاں اندھیرا جس کا مجھے احساس بھی نہ رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، تاریکی اسی طرح میرے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ بدن کا کوئی جوڑ بھی ایسا نہیں تھا جو دکھ نہ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر بدن کے مختلف حصوں پر پھیر کر دیکھا اور اپنی چوٹوں کا اندازہ لگانے لگا۔ یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کس جگہ چوٹیں نہیں ہیں۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بلندی سے نیچے گرتا جا رہا ہوں۔ ضبط کی کوشش کے باوجود میں حلق سے بلند ہونے والی چیخیں نہ روک سکا، اور ان چیخوں کے جواب میں کچھ فاصلے پر دبی دبی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں سنائی دی۔ شاید وہ قید خانے کے سپاہی تھے جنہوں نے میری مرمت کے فرائض ادا کرنے میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ بہت جلد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مجھے تاریک اور بھیانک تہہ خانوں میں سے کسی ایک میں پھینک دیا گیا ہے جن کا ذکر میں سن چکا تھا، اور یہ مکروہ آوازیں مجرموں کی تھی جو یہاں بند کیے گئے تھے۔ انہی سنگ دلوں کے کہکے ہتھوڑے بن کر میرے ذہن پر دیر تک برستے رہے۔ چکراتے ہوئے ذہن کو بمشکل سنبھال کر میں نے گزرے ہوئے واقعات کا تجزیہ کیا، اور مجھے کولن واش یاد آیا جس نے مجھے غصہ دلا کر یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میرے کچلے ہوئے دل و دماغ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر اس شخص نے سازش کے طور پر ایک فلسطینی کو عائد دوش کے قید خانے میں پا کر اسے اذیت دینے کا پلان بنایا تھا، تو اس کے نتیجے میں خود اسے بھی اپنی زندگی کے بدترین لمحات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ملاقات کو وہ عرصہ دراز تک فراموش نہیں کر سکے گا، بلکہ شاید زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ میرے چھوڑے ہوئے کچھ نقوش اس کے لیے دائمی بن گئے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں مجھے کسی بھی کیفیت سے گزرنا پڑے، یہ بعد کی بات تھی۔ کافی دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ میں لوہے کے ایک ایسے پنجرے میں پڑا ہوا ہوں جس کی لمبائی چوڑائی اور بلندی اتنی ہی ہے جتنی چڑیا گھر میں قید کسی درندے کے پنجرے کی ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے چھو کر سلاخوں کی موٹائی اور مضبوطی کا بھی اندازہ لگایا۔ ہر سلاخ تقریباً 1 انچ کی قطر میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ فرش بھی گیلا ہے۔ دائیں بائیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ حشرات الارض بھی رینگ رہے ہیں۔ ایسے کیڑے مکوڑے جو ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں لال بیگ بڑی تعداد میں تھے جو نہ جانے کب سے میرے بدن پر رینگ رہے تھے۔ ایک گوشے سے بو کے بھبکے بھی اٹھ رہے تھے، گویا یہ ہوائج ضروریہ کا علاقہ تھا۔ دوسری جانب ٹین کے ایک کنستر میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، اس کے قریب ہی المونیم کا مگ تھا۔ یہ پانی شاید پینے کے مصرف میں آتا ہوگا۔ میری طبیعت متلانے لگی۔ پتہ نہیں کب سے اس کنستر میں پانی تھا اور بدبودار ہو چکا تھا۔ گرد و پیش کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ میری نئی رہائش گاہ تھی۔ نظروں کے عین سامنے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر 5-6 فٹ کی بلندی پر ایک ننھا سا انگارہ سلگتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ انگارہ تاریکی میں کبھی تیز سرخ ہو کر دکنے لگتا اور دوسرے لمحے مدھم پڑ جاتا۔ کافی دیر تک سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر نتنوں میں تمباکو کی بو محسوس ہوئی۔ کوئی سگریٹ پی رہا تھا، اور آگ کا وہ انگارہ سگریٹ کا وہ سرا تھا جو سامنے والے پنجرے میں بند کسی قیدی کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ قیدی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھ پر ہنسنے اور کہکا لگانے والے یہی لوگ تھے۔ پتہ نہیں کیوں ذہن جنجلا گیا۔ اس جگہ کے ماحول نے طبیعت مقدر کر دی تھی، اور سوچ رہا تھا کہ یہاں سانسیں کیسے لوں۔ یہ قید تو پھانسی کے پھندے سے بھی بدترین تھی۔ ہر لمحہ اذیت کا حامل تھا۔ دفعتاً سامنے والی سمت سے آواز سنائی دی، ہے سورما، سگریٹ پیو گے؟ نہیں، میں نے غرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور مجھے پھر ہنسی کی آواز سنائی دی، کتے کے بچے، تم کھی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جلا کر اسے گالی دی۔ اس مرتبہ بہت سے گونجدار کہکے بلند ہوئے۔ یہ گالی شاید آس پاس کے پنجروں میں قید دوسرے لوگوں نے بھی سن لی تھی۔ پھر کسی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں کہا، واہ واہ، جی بھر کر دل کی بڑاس نکالو، یہاں ناراض ہونے والا کون ہے؟ ہم لوگ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔
تم ابھی نئے ہو، جسم میں خون گرم ہے، جب تم بھی ٹھنڈے پڑ جاؤ گے تو ہماری زبان کے جوہر بھی دیکھ لینا۔ اس آواز کے ساتھ ہی کہکوں کا ایک تانتا سا بندھا اور بے ہنگم سیٹیوں کی آوازیں تہہ خانے میں گونجنے لگی۔ میں نے سوچا چپ ہو جانا ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں خطرات بڑھ جائیں گے، اور ظاہر ہے یہ جگہ شریف لوگوں کی نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان شرافت اور خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی تو زندگی یہاں کی صبر آزما ہو جائے گی۔ چنانچہ میں انہیں برا بلا کہنے لگا۔ میری مغالطات سننے کے باوجود چاروں طرف سے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ اس شور و غوغا میں آواز آئی، اے بس، تعارف کا یہ سلسلہ ختم کرو۔ یہ بتاؤ کہاں سے نازل ہوئے ہو، کس جرم میں پکڑے گئے ہو، کتنی سزا بھگتو گے، یہی مرنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی نکلو گے؟ کوئی یار دوست ہے یہاں، کوئی ضمانت دینے والا بھی ہے؟ کچھ خبر ہے کہ یہاں کے قواعد کیا ہیں؟ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا تحمل سے 2-1 سوالوں کا جواب دیا۔ درمیان میں کوئی بول پڑا تو فوراً دوسری جانب سے کسی نے کرخت آواز میں قطع کلامی کرنے والے کو موٹی سی گالی دے کر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ تم ہو کون؟ اپنے بارے میں تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اندھیرے کے دوستوں سے سوال کیا۔ کسی کی شکل میری نگاہوں میں نہیں تھی، تاریکی ہی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، اگر ایک لمحہ بھی غور کرنے کو مل جاتا تو ان لوگوں سے نفرت کے بجائے ہمدردی محسوس ہوتی۔ یہ سب موت کو اپنا مقدر سمجھ چکے تھے اور اس کیفیت سے گزر رہے تھے کہ جہاں موت کا احساس بھی بے بس ہو جاتا ہے، انسان بالآخر اسے بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہسپتال میں پڑے ہوئے ان لبے گور مریضوں کی طرح تھے جنہیں اپنی موت کا یقین ہو لیکن وہ زبردستی خوشی کے چند لمحے حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ البتہ فطرتاً یہ لوگ ذرا مختلف تھے۔ اگر ان سے ان کی زبان میں بات نہ کی جاتی تو یہ متوجہ نہ ہوتے یا پھر صرف مذاق اڑاتے رہتے۔ چنانچہ میں نے بھی انہی کی زبان استعمال کی۔ وہ شخص جس سے میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، پتہ چلا کہ وہ یہاں کا سردار ہے، یعنی سب قیدیوں کو اس کے حکم پر چلنا پڑتا ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنے روب میں لینے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی یہ برتری قبول نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کی دنیا کے یہی آداب تھے۔ یہاں جو ذرا ہلکا پڑا بس گیا اپنی جان سے، جس نے دلیری کا مظاہرہ کیا جم گیا۔ اپنا تعارف کرانے کا یہ طریقہ اس دنیا میں بے حد کارآمد سمجھا جاتا تھا اور حریفوں پر اس کا اثر بھی پڑتا تھا۔ میں نے سلاخوں کے ساتھ لگ کر جہاں تک نظر جاتی تھی دیکھا کہ سبھی اپنے پنجروں میں لگے لگے مجھے دیکھنے کا شوق پورا کر رہے تھے۔ آنکھیں اب اندھیرے میں مانوس ہو رہی تھی۔ ایک آواز سنائی دی، آدمی جاندار معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے تائید کی، تیسرے نے تبصرہ کیا کہ کسی کو قتل کر کے آیا ہے، چوتھے نے ہانک لگائی، اپنے بارے میں پوری بات بتا، چھپاتا کیوں ہے؟ نئی دنیا کے نئے دوستوں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صرف یہ سمجھ لو کہ آئی دوش کے افسر اعلیٰ کی ٹھکائی کرنے کی پاداش میں یہاں پہنچایا گیا ہوں۔ اس سے پہلے آرگو مائن کا قیدی تھا، وہاں 2-4 پہرے داروں کو جہنم رسید کر چکا ہوں، اب آئی دوش لایا گیا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ پھر وہ آپس میں میرے ان کارناموں پر تبصرہ کرنے لگے۔ میرے سامنے والے پنجرے میں بند اس قیدی نے جو سگریٹ پی رہا تھا خوشی کا نعرہ لگایا اور مجھے شاباش دینے لگا کہ میں نے آئی دوش کے کسی افسر کی مرمت کرنے کی ہمت کی تھی۔ اب بھلا میں اس بیچارے کو کیا بتاتا کہ خود میرا جو حال ہوا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو مرمت میری ہوئی ہے اس کے اثرات میرے بدن پر کیسے کیسے گل بوٹے چھوڑ گئے ہیں۔ ٹٹولنے ہی سے ناک سوجی ہوئی محسوس ہوتی تھی، چہرے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا، بدن پر خراشیں اور چوٹیں الگ تکلیف دہ تھی۔ بہرحال دل بہلانے کا اچھا ذریعہ ہاتھ آیا تھا۔ خاص طور سے اندرونی بدبو سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے ذہن کو مصروف رکھتا، آہستہ خود بخود اس بدبو کا عادی ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے کہا، اب تم لوگ بھی تو بونکو، یہاں کب سے پڑے سڑ رہے ہو؟ مجھے پورے 2 مہینے ہو گئے، سامنے والے نے جواب دیا۔ دوسرے لوگوں کا بھی قریب قریب یہی معاملہ ہے۔ ویسے اس تہہ خانے میں کوئی شخص 3-4 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ کوشش کرو میرے بھائی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ قید خانہ نہیں، صحیح معنوں میں جہنم کی برانچ ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی اور سے پوچھ لو، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ دائیں جانب سے آواز آئی، صرف ایک شخص ایسا تھا جو یہاں 8 ماہ قید رہا اور زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آخر میں اس کا حال بھی یہ ہو گیا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے قاصر تھا۔ سپاہی اسے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ سنا ہے کہ وہ یہاں سے جاتے ہی کچھ عرصے کے بعد مر گیا تھا۔ تم لوگ سزا یافتہ ہو یا ابھی تم لوگوں پر مقدمے چل رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مقدمے؟ وہ سب ہنس پڑے۔ پھر وہ شخص بولا، مقدمے تو پتہ نہیں کب چلے تھے، اب تو ہم عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی ہوتی ہے۔ یہاں کے اصول ذرا مختلف ہیں۔ یہاں گوٹے نہیں ہوتے جس سے قاتلوں کے سر اتارے جاتے ہیں، نہ پھانسی کے پھندے ہوتے ہیں اور نہ کال کوٹڑی۔ یہاں جلاد نہیں ہوتے
जो तलवार के एक ही वार से मुजरिम की गर्दन खट से उड़ा देते हैं। ये 20 साल की उम्र कैद अगर ऐसे तहखानों और पिंजरों में काटनी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 3 माह की मुद्दत में कैदी बाकी कैद से निजात पा जाता है, यानी 20 साल सिर्फ 3 माह में पूरे हो जाते हैं। बताने वाला हंस पड़ा। दूसरे लोग भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे, लेकिन इस हंसी में जो कराहें शामिल थी वो मेरे दिल से टकरा रही थी। मैं तुमसे इख्तलाफ रखता हूँ दोस्तों, आखिर यहाँ मर जाने की वजह क्या है? मान लिया कि ये तहखाना बदबूदार है, यहाँ ताज़ा हवा नहीं आती। अगर आदमी चाहे तो अपने आप को बहलाते हुए इन चीजों का आदी बना सकता है और ज्यादा अरसा जिंदा रह सकता है। क्या यहाँ खाने पीने को ढंग से कुछ नहीं मिलता? नहीं भाई, भूख प्यास कोई चीज नहीं होती। यहाँ गोश्त खोर चूहे कसरत से मौजूद हैं, जो रात को नमूदार होते हैं और जो कैदी ख्वाबे गफलत में फर्श पर पड़ा मिल जाए उसे नोच नोच कर चट कर जाते हैं। सुनो, यहाँ के जरूरी उसूलों को समझ लो। खबरदार फर्श पर कभी न सोना। पिछली दीवार में लकड़ी का एक लंबा तख्ता ठुका हुआ है, हमेशा उस पर आराम करना। दूसरी बात यह कि अगर कोई चूहा तुम्हें काटे तो उसे मारना मत, वरना वो मुश्ताइल हो जाएगा और फिर तुम्हें सुकून नहीं लेने देगा। बस उसे जूते या कपड़े के जरिए भगा देना। ओहो, तुम लोग मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, वो चूहा होता है या आदमखोर शेर? इस बात पर मैंने कहका लगाया। मैंने सामने वाले से पूछा कि उसने क्या जुर्म किया है, तो जवाब मिला कि अब तक 3 कत्ल किए हैं। उसके पड़ोसी ने बताया कि उसने एक पुलिसमैन को गोली मार कर हलाक कर दिया था। एक और शख्स ने अपना कारनामा बताया कि वो बैंक लूटने गया था। वहाँ चौकीदार ने मुजाहमत की, मजबूरन उसे दूसरी दुनिया की तरफ रवाना करना पड़ा। गरज ये कि सभी ने ऐसी दास्तानें सुनाई। मालूम होता था कि आईदोश का ये कैद खाना कातिलों का कैद खाना था और यहाँ मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसके हाथ खून से रंगे ना हो। तारुफ का ये हंगामा काफी देर में खत्म हुआ और इसके बाद खामोशी छा गई। गालिबन वो लोग अपने नए साथी की तरफ से मुतमईन हो गए थे कि आदमी गलत नहीं है और इसके साथ अच्छी निभ जाएगी। मैंने 4 मिनट वहीं खड़े खड़े गुजारे। तमाम लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। उनके रवैये में भी तब्दीलियां पैदा हो चुकी थी। न जाने कब से बेचारे कैदो बंद की ये सोबतें भुगत रहे थे और अब उनके नजदीक आदाबो इखलाक की जरूरतें कोई मानी नहीं रखती थी। दिल चाहा तो बात कर ली, सब जमा हो गए। जब दिल चाहा खामोश हो गए। किसी को माजरत की जरूरत ही क्या थी? अब किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं वहीं खड़ा ख्यालात के गर्दाब में गोते खा रहा था कि दफातन पाँव पर नमी सी महसूस हुई। मैंने पाँव हिलाए। खुदा की पनाह, ये पानी कहाँ से आ रहा था? चंद लम्हों के अंदर अंदर पानी टखनों से भी ऊपर आ गया और मैं चीख पड़ा। जवाब में सामने वाले ने भी चीख कर खबरदार किया कि सलाखों पर चढ़कर पना लो या लकड़ी के तख्ते पर जा लेटो। समंदर में ज्वार बाटा आ रहा है और इन ज़ेरे ज़मीन तहखानों में पानी बाज़ औक़ात कैदियों के सीने तक चढ़ आता है। ये तहखाना समंदरी रुख पर नशेब की तरफ वाक़े है। जब समंदर में मद्दो-जज़र पैदा होता है तो पानी लाजमन आता है और 2-2.5 घंटे तक यही कैफियत रहती है, फिर पानी उतरने लगता है। दिन रात के 24 घंटों में कई मरतबा ऐसा होता है। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि इस होलनाक तारीख कैद खाने में कैदी 3 माह से ज्यादा जिंदा क्यों नहीं रहते। समंदर का नमकीन पानी उनके जिस्मों को गला देता होगा और इससे ऐसे अमराज पैदा हो जाते होंगे कि कैदी अगर जिंदा भी रहे तो मुर्दों से बदतर हालत हो जाती होगी। पानी अब मेरे घुटनों को छू रहा था। मैं सलाखों पर चढ़ गया, दोनों पैर ऊपर की एक ग्रिल में फंसाए और हिम्मत करके धड़ जमीन से उठा लिया। यकायक किसी जानवर ने मेरी बाईं पिड़ली में बड़ी जोर से काटा। मैंने दर्द से बेकरार होकर उस जानवर को जोर से लात मारी। कोई शय पानी में गड़प से गिरी थी, फिर वो उछल कर बाहर आई तो मैंने गौर से देखा। 2 नन्ही सी जर्द आंखें मुझे घूर रही थी। वहशत से खून खुश्क होने लगा। ये एक मोटा ताजा चूहा था, बिल्ली से कुछ ही छोटा होगा। उसने मुंह खोलकर छोटे छोटे दांत मुझे दिखाए, फिर मुझे काटने के लिए उछला। मैंने एक और लात उसके मुंह पर मारी और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। जैसा कि मैंने बाद में सुना, दूसरे पिंजरों में भी ऐसी ही उछल कूद रहती थी। समंदर के पानी के साथ ही न सिर्फ ये आदमखोर चूहे निकल आते, बल्कि और भी बहुत सी बलाएं इनकी हमरा नाजिल हो जाती थी। ऐसी बलाएं जो इंसानी गोश्त और लहू की प्यासी होती हैं। इनमें नन्हे नन्हे दिखाई ना देने वाले अनगिनत ऐसे कीड़े भी होते हैं जो कैदियों के बरहना जिस्मों पर जोंकों की तरह चिमट जाते और खून चूसने लगते। बड़े बड़े मेंढक और अजीब किस्म की छिपकलियां भी नमूदार हो जाती और जो जो पानी उतरने लगता इन जानवरों में झपटा झपटी होने लगती। चूहे मेंढकों पर लपकते और मेंढक बुरी तरह टराते। छिपकलियां आनन फानन लकड़ी के तख्तों पर चढ़ आती या कमोड में दाखिल हो जाती। पीने के पानी का कनस्तर भी जाहिर है इन हशरातुल अर्ज से महफूज न रहता होगा। बाद में अनगिनत लाल बैग, छोटे छोटे मेंढक और छिपकलियां इनके अंदर से निकलती थी। ये ऐसी मुसीबत थी जिससे निजात पाना नामुमकिन था।
قیدی گھنٹوں اپنے بدن کا بچاؤ کرنے کے لیے سلاخوں پر لٹکے رہتے تھے۔ پہلی ہی رات مجھے بھی 2 مرتبہ سلاخوں اور تختے پر پناہ لینا پڑی۔ آخری مرتبہ سخت نیند آ رہی تھی کہ پانی چڑھ آیا۔ اس مرتبہ چوہے زیادہ تعداد میں آئے۔ ان سے بدبو کے ایسے ببکے اٹھ رہے تھے کہ دماغ بنا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ ہنگامہ خیزی اور غلغپار جاری رہا۔ گالیاں گونجتی رہیں۔ پانی اترنے کے بعد 2-2 انچ موٹی کیچڑ کی ناگوار تہ فرش پر جم گئی، جسے صاف کر کے پنجرے سے باہر پھینکنا بھی قیدیوں کے فرائض میں شامل تھا۔ مد و جزر کی یہ صورتحال چاندنی راتوں میں زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ چاندنی راتیں سمندر کے لیے جولانی کی راتیں ہوتی ہیں، اور سمندر کی یہ جولانی نہ جانے اس ہولناک قید خانے میں پھنسے ہوئے کتنے قیدیوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہوگی۔ لیکن میں نے ایک خاص بات اور محسوس کی تھی کہ یہاں موجود تمام قیدی ان تکلیف دہ صورتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اندازے کے مطابق مجھے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے میں روزے اول سے یہی قید ہوں۔ اس دوران میں 2 مرتبہ قیدیوں کو کھانا ملا اور پینے کا پانی بدلا گیا۔ 2 سپاہی رائفلیں سنبھالے اپنی ناکوں پر سفید رومال باندھے ایک دن نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ گھٹیا درجے کے 4 آدمی اور بھی تھے، جنہوں نے ہر قیدی کے پنجرے کی صفائی کی۔ ان میں سے جو غلاظت نکلی وہ انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں الٹ دی اور صفائی کے بہانے اور گندگی پھیلا کر چلے گئے۔ ظاہر ہے اس گندگی اور زہریلی فضا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ چوتھے روز کھانا بانٹنے والے سپاہیوں کے پہرے میں آئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی ہوشیاری سے ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے تھما دیا۔ میں نے حسرت سے یہ پیکٹ وصول کیا اور تختے کے نیچے چھپا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں کھانے پینے کی کچھ صاف ستھری چیزیں تھیں۔ ایک کاغذ کا پرزہ بھی نکلا۔ میں نے کاغذ کے پرزے کو آنکھوں کے بالکل قریب کر کے اس پر نگاہ ڈالی۔ رچرڈ کی تحریر تھی۔ مائی ڈیئر مسٹر خان، تمہارے بارے میں ہمیں علم ہو چکا ہے کہ تم پنجرے میں پہنچا دیے گئے ہو، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے ہمیں کہ تم نے آئی دوش کے کسی افسر کی زبردست مرمت کر ڈالی ہے۔ وہ افسر ہسپتال میں ہے، اور دوسرے حکام کو علم ہو گیا ہے کہ اس نے تم سے بدسلوکی کی تھی، جس کے نتیجے میں تم نے اس کا یہ حشر کیا۔ اس بدسلوکی کی تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکی۔ بہرحال ہم اپنے مخصوص ذرائع سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ تمہیں اس پنجرے میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ آئی دوش کے قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا، اور ممکن ہے بہت جلد ہمیں بھی آئی دوش کا سفر کرنا پڑے۔ عزیز دوست، ڈٹے رہنا، وہاں کے حالات سے خوف زدہ نہ ہونا، اور یہ مت سوچ بیٹھنا کہ اب تمہاری زندگی کی شام قریب آ گئی ہے۔ فی الحال ہماری طرف سے بے شمار دعائیں قبول کرو۔ یہ تھوڑی سی چیزیں ہم نے اپنی خوراک میں سے جمع کی ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ تہ خانے میں جو خوراک دی جاتی ہے وہ کھانے کی قابل نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ہم کل بھی تمہیں خوراک روانہ کریں۔ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ تمہارے مخلص رچرڈ واسدیو۔ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بڑا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ بیچاروں نے مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود نہ جانے کس طرح میرے لیے یہ احسار کیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس پرچے کو پڑھتا رہا، بار بار پڑھا اور اس کے بعد اسے پھاڑ کر ایک جگہ ڈال دیا۔ یہاں سے اس کے صحیح سالم کسی کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ اس شام میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن رات کو جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہ پیکٹ کھول کر اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے تحفے کو برذو رغبت کھا لیا۔ دوسرے قیدیوں کو اس بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دی تھی۔ رات کو تختے پر لیٹ کر ماضی کے جرولوں میں جھانکنے لگا۔ ایسے لمحات میں ماضی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور خیالات کی آزادی انسان کو زندہ رہنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ میں پھر اپنے ماضی میں کھو گیا، زندگی کے خوشگوار لمحوں کو چن چن کر تلاش کیا اور اپنے ذہن کو سکون فراہم کرنے لگا۔ اولیو ہاورڈ کا خیال آیا، اپنے ساتھیوں کا خیال آیا۔ اب ان ساتھیوں کے لیے تو سوچنا بھی حماقت تھا۔ مورنا اور ہائیکر مارے گئے تھے۔ مسٹر ایڈلر جیسا کہ انہوں نے کہا تھا وہاں سے نکال دیے گئے ہوں گے۔ خدا کرے وہ میٹنگ کامیاب ہو جائے۔ مسٹر ایڈلر کے ذریعے کم از کم یہ بات تو سب کو معلوم ہو جائے گی کہ میں نے اپنی مہم کی انجام دہی کے سلسلے میں کافی کاوشیں کی تھی، لیکن تقدیر ساتھ نہ دے سکی۔ اولیو ہاورڈ کا خیال آیا تو ذہن میں بہت سے دوسرے خیالات بھی پیدا ہو گئے۔ وہ شخص میرے سلسلے میں بہت پرجوش تھا، لیکن مجھے گرفتار کرنے کے بعد وہ اس قدر ٹھنڈا کیوں پڑ گیا؟ اپنے انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے تو اصولاً اسے یہ چاہیے تھا کہ مجھے فوری طور پر اپنے ساتھ امریکہ لے جاتا، اور اگر حکومت کے حوالے نہ کرتا تو کم از کم ان اسرائیلیوں کے حوالے ہی کر دیتا جو میری موت کے خواہاں تھے اور مجھے پانے کے بعد خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ لیکن اولیو ہاورڈ کوئی لمبا ہی کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔